آج کل پاکستان میں تاریخ کا پہلا خاتون دودھ بینک بنانے کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے۔ یعنی خون کی بوتلوں کی طرح اب خواتین بھی اپنا دودھ ان بچوں کو ڈونیٹ کر سکیں گی کہ جن کی ماؤں کا دودھ کم آتا ہے یا آتا ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے اب تک کی جو اطلاعات سامنے آئی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ علماء کرام کی جانب سے فتویٰ جاری کیے جانے کے بعد اس دودھ بینک کا کام بند کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیو ناٹالوجی نے علماء کرام کے اعتراضات اٹھانے کے بعد ملک کے پہلے انسانی دودھ کے بینک کا منصوبہ روک دیا ہے۔ دراصل حال ہی میں سندھ کے وزیر صحت ڈاکٹر عزرا پیچوہو نے یونیسیف اور پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کے ساتھ ہیومن ملک بینک کا افتتاح کیا تھا۔ اس بینک کا مقصد ان قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کو ماں کا دودھ فراہم کرنا تھا جو اپنی ماؤں سے مناسب غذائیت حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ہیومن ملک بینک ان اہم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے جو مسلمان خواتین سے مسلمان بچوں کو ماں کا دودھ مفت فراہم کرے گا۔ تاہم اس پر علماء کرام کی جانب سے اعتراضات اٹھاتے ہوئے فتویٰ جاری کر دیا گیا تھا۔ ہیومن ملک بینک کی مخالفت میں سینیٹر مولانا عطاء الرحمان نے بھی اپنا بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور قرآن میں نوزائیدہ بچے کی رضاعت کے مسئلے کو اہمیت حاصل ہے۔ اب اگر عورتیں اپنا دودھ بینک میں جمع کروائیں گی تو اس طرح کوئی نہیں جان پائے گا کہ کس بچے نے کس عورت کا دودھ پیا تھا۔ اسی طرح رضاعی بہن بھائی کا تصور جو مذہب اسلام نے دیا ہے اس کو بیرونی سازش کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میری ایوان سے گزارش ہے کہ یونیسیف کے اس پروگرام کو فی الفور ختم کیا جائے۔ ناظرین گرامی یاد رکھیے گا کہ اس طرح کے دودھ بینک دنیا کے بہت سے ممالک میں چلائے جا رہے ہیں جن کی بدولت اب تک لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں بچوں کی زندگیاں بچائی گئی ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتا دینا ہے کہ کیا پاکستان میں اس طرح کے دودھ بینک بننے چاہیے یا نہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکھن نیٹ ورک ویڈیوز۔ ناظرین گرامی اب ہم آپ کو اس دودھ بینک کے حوالے سے کچھ اہم ترین حقائق بتانے جا رہے ہیں جو آپ نے انتہائی ٹھنڈے دماغ اور بغیر کسی تعصب کے ملاحظہ فرمانے ہیں۔ جب پاکستان میں دودھ بینک کے بارے میں بات چیت شروع کی گئی تو مولانا زاہد الراشدی نے اس کے خلاف دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح دودھ پینے سے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون کس کا بیٹا اور کون کس کی بہن ہے۔ اس حوالے سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ نے اس مسئلے پر دارالعلوم کراچی اور اسلامی نظریاتی کونسل سے مزید رہنمائی حاصل کرے گا۔ حالانکہ ادارے کی جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ نے انسانی دودھ بینک کے قیام سے پہلے دارالعلوم کراچی سے فتویٰ حاصل کیا تھا جس کے بعد یہ لیڈی ملک بینک کھولا گیا۔ یہ فتویٰ اس بات کو یقینی بنانے میں اہم تھا کہ ادارے کی کوششیں اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں گی۔ اعلامیہ کے مطابق یہ فتویٰ 25 دسمبر 2023 کو دارالعلوم کراچی سے جاری ہوا تھا۔ تاہم 16 جون کو علماء کرام کی جانب سے ایک اور فتویٰ کیا گیا جس نے اس منصوبے کو معطل کر دیا۔ دراصل اس موجودہ زمانے میں بلڈ بینکس کی طرح عورتوں کے دودھ کے ملک بینک قائم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بینک عورتوں سے دودھ خرید کر اس کو جمع کرتے ہیں اور پھر قیمتاً یہ دودھ بیچتے ہیں تاکہ ماں یا مرزا کے دودھ کے بدلے بچے اس دودھ سے غذا حاصل کریں۔ عورت کے دودھ کی خرید و فروخت سے بہت سارے اہم سوالات جنم لیتے ہیں، مثلاً بچے کا ایسا دودھ پینے کا کیا حکم ہے؟ کیا بچے اور جس عورت کا دودھ ہے اس میں حرمت پیدا ہوگی؟ کیا یہ عورت اس بچے کی رضائی ماں بن پائے گی اور یہ بچہ اس عورت کی دوسری اولاد سے نکاح نہ کر سکے گا؟ اور کیا عورتوں کے دودھ کی خرید و فروخت جائز ہے؟ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات با حکمت ہے اور فعل حکیم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کے اوامر میں غور کرے گا تو اس میں ضرور کوئی حکمت پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق فرمائی اور علماء کرام نے تخلیق خلق کے 5 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ مخلوق کی خلقت سے شرع کا مقصد 5 باتیں ہیں اور وہ یہ کہ ان کے دین، نفس، عقل، نسل اور مال کی حفاظت کرے۔ ہر وہ چیز جو ان 5 باتوں کی حفاظت مذموم ہو وہ مصلحت ہے اور ہر وہ چیز جو ان اصول کو فوت کرے وہ مستفزہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نسل کی حفاظت کو دین اور نفس کی حفاظت کے لیے مکمل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے 3 اکبر الکبائر شرک، ناحق قتل اور زنا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کی حفاظت فرمائی اور اس کے لیے بہت ساری ہدایات اور احکامات عطا فرمائے جن میں نکاح کرنے کی ترغیب و فضیلت، گواہوں کا تقرر، طرفین کے حقوق کی رعایت کے ساتھ ساتھ بد نظری، مردوں اور عورتوں کے باہمی اختلاط اور کشف عورت کی حرمت کے ساتھ رضاعت کے احکامات بھی شامل ہیں۔ رضاعت دودھ کے واسطے سے ثابت ہوتی ہے۔ دودھ کو لبن کہا جاتا ہے اور اس کی جمع البان ہے۔ دودھ اللہ تعالیٰ کی ایک بیش بہا دولت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نعمت کو قرآن مجید میں ایک احسان کے طور پر ذکر کیا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی صنعت عجیبیہ دودھ کے مختلف چیزوں میں مخلط ہونے کے، دودھ کے تیار ہونے اور اس کے جاری ہونے کی جگہ اور اس کے بننے کے اسباب اور جانوروں کی تسخیر میں غور و فکر کرے گا تو انسان اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت، حکمت اور رحمت کا اقرار کیے بغیر
بغیر نہیں رہ سکے گا۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اسے ماں کے دودھ کی شکل میں اس بھرپور غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے جس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کار یہ پہلے سے سیکھ کر آیا ہوتا ہے۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے ایک مکمل غذا ہے۔ بچے کو اس دودھ میں وہ تمام اجزاء مل جاتے ہیں کہ جو اس کی ساخت اور نشو و نما کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تقریباً تمام مائیں اپنے بچوں کو کامیابی سے دودھ پلا سکتی ہیں۔ یہ ٹائم بچے کی پیدائش کے 1 گھنٹے کے اندر سے شروع ہو کر 6 ماہ تک جاری رہتا ہے۔ اس کو دوسری غذاؤں کے ساتھ 2 سال تک جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اس عمل کے مثبت اثرات بچے اور ماں کی صحت پر واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ دودھ بچے کو یعنی مستقبل کی بیماریوں جیسے کہ ڈائبٹک ٹائپ 1 ٹائپ 2 بلڈ پریشر، کولیسٹرول، چمڑی، دمہ اور موٹاپے وغیرہ جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ ایک بچے کو کتنا دودھ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہر بچے کی صحت، عادت اور عمر پر منحصر ہے۔ بچے کے لیے ماں کا دودھ وہ انمول غذا ہوتی ہے جو ابتدائی ایام کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بچے کو 2 سال تک دودھ پلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر بچہ اس عمر کے دوران دودھ سے مستغنی ہو گیا اور والدین باہم رضامندی سے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ عمومی حالات میں 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ اگر بچہ انتہائی کمزور ہو، اس کا گزارا دودھ کے علاوہ اور کسی چیز پر نہ ہو تو اس کو 2.5 سال تک دودھ پلانے کی گنجائش ہے، لیکن حرمت نکاح کے لیے 2.5 سال کی مدت ہے۔ یعنی اگر 2.5 سال کے اندر بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ عورت، اس کی ماں اور اس کی اولاد اس بچہ کے بہن بھائی بن جائیں گے۔ رضاعت سے نکاح کی حرمت اور اس کے توابع یعنی بچہ اور مرزا اور ان کی اولاد وغیرہ کے درمیان نکاح کا عدم جواز، رشتہ داری کا قائم ہو جانا، ان کو دیکھنے، باتیں کرنے اور سفر کی اجازت ثابت ہو جاتی ہے۔ مگر اس کے علاوہ دوسرے عمومی احکام جیسے میراث کا جاری ہونا، نفقہ کا لزوم، شہادت کا رد ہونا، عاقلہ کا ثبوت اور قصاص کا سقوط جیسے احکام ثابت نہیں ہوں گے۔ آج کل ملک بینک مختلف عورتوں سے دودھ خرید کر دوسرے خریداروں کو یہ دودھ بیچتی ہیں۔ خریدار بچوں کو چمچہ اور بوتل وغیرہ سے دودھ پلاتے ہیں۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رضاعت کے ثبوت کے لیے پستان سے دودھ پینا ضروری ہے یا چمچ گلاس وغیرہ سے بھی دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رضاعت کے ثبوت کے لیے پیٹ میں دودھ کا جانا ضروری ہے، چاہے کسی بھی طرح ہو۔ ائمہ اربعہ کے ہاں بچے کے پیٹ میں دودھ پہنچ جانے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، چاہے پستان کے ذریعے سے ہو یا بوتل چمچ وغیرہ سے ہو۔ ان طریقوں سے دودھ پلانے میں بھی بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، اس لیے ان سے بھی رضاعت ثابت ہوگی۔ حرمت رضاعت کے ثبوت کے لیے صرف حلق کے راستے سے دودھ پینا ضروری نہیں بلکہ ناک کے ذریعے پیٹ میں دودھ پہنچنے سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ دودھ پیٹ میں پہنچنے کی الگ اہمیت ہے۔ ایسے ہی اگر بچے کو پستان منہ میں دیا گیا مگر بچے نے دودھ نہیں پیا تو اس صورت میں بھی رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ ملک بینکس کے قیام کے مفاسد میں سب سے پہلا بڑا ضرر یہ ہوتا ہے کہ ملک بینک قائم کرنے والے مختلف علاقوں اور نسلوں کی عورتوں کا دودھ حاصل کر کے جمع کر کے اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ ان عورتوں کا نام اور پتہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ بچہ ایک ہی وقت میں کئی عورتوں کا دودھ پیتا ہے۔ مسلسل 2 سال تک ایسا دودھ پینے سے اس عرصے کے دوران یہ سینکڑوں عورتوں کا دودھ پی چکا ہوتا ہے، جس سے رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ نسبی رشتہ داروں کی طرح رضاعی رشتہ داروں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ حرمت رضاعت کی وجہ سے دودھ پلانے والی تمام عورتیں اس بچے کی مائیں اور عورتوں کے بیٹے بیٹیاں اس بچے کے بہن بھائی بن جاتے ہیں اور اس بچے کی اولاد ان عورتوں کے پوتے پوتیاں، نواسے اور نواسیاں بن جاتی ہیں۔ ایسے ہی چچا، ماموں، خالہ زاد اور پھوپھی وغیرہ کے سارے رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بچہ اگر بڑے ہونے کے بعد ان عورتوں سے جن کا دودھ پیا ہے یا ان کی اولاد یا ان عورتوں کے اصول یا بہن بھائیوں وغیرہ سے نکاح کرے گا تو یہ ایک بہت بڑے جرم کا مرتکب اور حدود اللہ کو پھیلانے والا ہوگا۔ فقہاء کرام نے فاجرہ اور مشرکہ عورت کا دودھ پلانے کو مکروہ فرمایا ہے، اس لیے کہ بچے پر بھی ان کے فسق و فجور اور شرک کے اثرات مرتب ہوں گے اور ایسی عورتوں کا دودھ پلانے میں بچہ کو آر لاحق ہوگی۔ بسا اوقات ان کی محبت کی وجہ سے بچہ اس گناہ اور شرک کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مرضہ کے اثرات بچے کی طرف منتقل ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو بے وقوف عورت کا دودھ پلانے سے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی غیر مسلمہ، فاسقہ اور زانیہ کا دودھ پلانا بھی منع ہے۔ بے وقوف اور بازاری عورت کو دودھ پلانے کے لیے رکھنا بچے کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ نہ بچے کی حفاظت کرے گی اور نہ وہ خود نقصان دہ اشیاء سے بچے گی، جس سے اس کا دودھ فاسد ہونے کی وجہ سے بچے کو نقصان ہوگا۔ جب بچہ 2 یا زیادہ عورتوں کا دودھ پیتا ہے تو دونوں سے رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہی قول احناف کے ہاں مفتابہ ہے، یعنی اس میں کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر عورت کا دودھ پانی سے مل جائے، کسی دوائی میں ڈالا جائے یا بکری یا دوسرے جانور کے دودھ سے ملا کر دیا جائے تو ان صورتوں میں اکثریت کا اعتبار ہوگا۔ اگر دودھ اکثر ہوگا تو رضاعت ثابت ہوگی، وگرنہ نہیں۔ ایسے ہی اگر اس دودھ سے پنیر، مکھن یا کھانا وغیرہ بنا دیا گیا اور بچے نے اس کو مدت کے اندر استعمال کر دیا تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ ملک بینک کا دودھ پینے کی صورت میں بچے اور مرزا کے درمیان رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بچہ اور عورت کے اصول اور فروع میں کسی سے نکاح نہیں کر سکتا، مگر رضاعت کے ثبوت کے لیے شرعاً 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی شہادت ضروری ہے۔ صرف 1 عورت یا 1 مرد اور 1 عورت کی شہادت سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ فقہاء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حالت اضطرار کے علاوہ عورت کو خاوند کی اجازت کے بغیر کسی بچے کو دودھ پلانا مکروہ ہے۔ اگر کسی بچے یا بچی کو ایک علاقے کے کئی خواتین نے دودھ پلایا اور یہ بچہ یا بچی اس علاقے میں شادی کرنا چاہیں اور رضاعت پر کوئی دلیل اور شہادت موجود
موجود ہو تو رضی اور مرزا کے اور ان کے اصول و فروع کے مابین نکاح کرنا درست نہیں، اور اگر رضاعت پر کوئی دلیل اور شہادت موجود نہ ہو تو قیاساً تو یہ نکاح درست نہیں ہونا چاہیے، مگر استحساناً یہ نکاح درست ہے۔ بعض اوقات عورتیں مختلف بیماریوں میں گھری ہوتی ہیں اور پھر دودھ کے ذریعے سے بیماریاں اس معصوم بچے کے جسم میں منتقل ہوتی ہیں۔ جدید سائنس ایسی بہت ساری بیماریوں اور جراثیم کے علاج سے عاجز آ چکی ہے، جیسے ایڈز وغیرہ۔ مستقبل میں جیسے جیسے ماں کے دودھ کی اہمیت اور حصول کا طریقہ کار واضح ہوتا جائے گا، ایسے ہی اس کی طلب میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ امریکہ اور یورپ کے ممالک میں جہاں آنکھ، گردہ، خون اور جگر وغیرہ کا انتقال حکومتی نگرانی کے تحت ہوتا ہے، مگر وہاں انسانی دودھ کو محض ایک غذا تسلیم کیا گیا ہے جس کی خرید و فروخت گلی کوچوں میں ہونے کے باعث ایڈز، ہیپاٹائٹس اور دوسری بیماریوں کے خطرات کئی گنا زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی دودھ کا کاروبار درست ہے یا نہیں۔ اس میں حضرات فقہائے کرام کی دو آراء ہیں۔ حضرات احناف عدم جواز جبکہ ائمہ ثلاثہ جواز کے قائل ہیں۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی اصح روایت کے مطابق اگر انسان کا دودھ الگ برتن میں بیچا جائے تو اس کی بیع درست ہے۔ دلیل میں یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ پاک اور نفع مند چیز ہے، جیسے اس دودھ کا پینا جائز ہے ایسے ہی اس کی خرید و فروخت دوسرے جانوروں کے دودھ پر قیاس کرتے ہوئے جائز ہے۔ احناف کے مذہب اور حنابلہ کی ایک روایت کے مطابق انسان کے دودھ کی بیع عدم مالیت اور حضرت انسان کا جز ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ یہ حضرات انسانی دودھ میں بیع کے جواز کی ابتدائی شرط مالیت کے ہونے سے انکار کرتے ہیں۔